توجہ فرمائیں، یہ جو آپ کے سیدھے ہاتھ پہ ساتھ ساتھ جگہ جا رہی ہے، آپ کے الٹے ہاتھ پہ یہ جو ساتھ مینا کا میدان ہے، یہ سارے جو مینا کے خیمے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ پہلے سارا مزدلفہ کا میدان تھا، آج یہ مینا کا میدان بنا ہے۔ ایسا کیا ہوا؟ مینا کے اندر جگہ تک بڑھ گئی، حاجی زیادہ ہو گئے تو مینا کو بڑھا کر، خالی جگہ چھوڑ کر، وادی محصر کو چھوڑ کر مینا کو بڑھا کر مزدلفہ میں داخل کر لیا گیا ہے۔ یہ پہلے سارا مزدلفہ کا میدان تھا، آج یہ مینا کا میدان بن چکا ہے۔ یہ سامنے ٹرین کا اسٹیشن آ چکا ہے، بس اپنی اسٹیشن کے اندر سے گزرے گی، اسٹیشن سے باہر نکلتے ہی آپ لوگوں کے رائٹ ہینڈ پر، آپ کے سیدھے ہاتھ پر وہ تھوڑی سی خالی جگہ آ رہی ہے جس کا نام وادی محصر ہے، جس کے بارے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس وادی محصر سے گزرو، تیزی کے ساتھ، سپیڈ کے ساتھ گزرا کرو اور کثرت کے ساتھ بار بار استغفر اللہ پڑھا کرو، کیونکہ یہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ کے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ یہاں پر بار بار استغفر اللہ پڑھا کرو۔ وہ تھوڑی سی جگہ ہے، خالی جگہ ہے، وہ جگہ نہ مزدلفہ کا حصہ ہے نہ مینا کا حصہ ہے، مزدلفہ اور مینا کی درمیانی جگہ وادی محصر کہلاتی ہے۔ اب آپ کے سیدھے ہاتھ پہ آنے لگے، سلو کر لیجیے تھوڑا سا، باہر نکل کے سب اپنے رائٹ جانا دیکھیے گا، سیدھے ہاتھ پہ سب حاجی بالکل سامنے دیکھنا ہے۔ مینا کے خیمے سامنے ختم ہو جائیں گے، ابھی دیکھیں سامنے بالکل یہاں سے مینا کے خیمے ختم ہو چکے ہیں، اب مینا کے خیمے آپ کو پیچھے دور نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو آپ کے سیدھے ہاتھ پہ ساتھ ساتھ جتنی خالی جگہ جا رہی ہے، یہ جتنی خالی جگہ جا رہی ہے، اس ساری خالی جگہ کا نام وادی محصر ہے۔ بس بھی اپنی اندر سے گزر رہی ہے، یہ ساری خالی جگہ وادی محصر جس کے اندر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ سب بہن بھائی 2-4 مرتبہ استغفر اللہ ضرور پڑھیں۔ ابھی سب توجہ فرمائیے گا، یہ سامنے کو ٹرین کا اسٹیشن آ رہا ہے، یہ مینا کا 2 نمبر اسٹیشن ہے، رقم 3۔ اپنی بس اسٹیشن کے اندر سے گزرے گی، اسٹیشن سے باہر نکلتے ہی آپ لوگوں کے لیفٹ ہینڈ پر، آپ کے الٹے ہاتھ پر ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، پہاڑ کے اوپر ایک وائٹ کلر کا، سفید کلر کا مینار، پلر گنبد بنا ہوا نظر آئے گا، میں آپ کو دکھاؤں گا۔ وہ اس جگہ پر ہے جس جگہ کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی والا واقعہ پیش ہے، جس جگہ پہ باپ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے لے کر آتے ہیں۔ زیارت میں اب کرواؤں گا، لیکن اس کے پیچھے 2-3 بڑی قیمتی باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ ملان سے نکل کر آپ کو میں سناؤں گا۔ اللہ سلو کرنا ہے، ہاں ابھی سب آپ اپنے لیفٹ ہینڈ پر دیکھیے گا، الٹے ہاتھ پہ بالکل سامنے دیکھیں، پہاڑ کے اوپر ایک وائٹ کلر کا، سفید کلر کا گنبد مینار بنا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کو اٹھ کے نظر آئے گا، آگے اس طرف اٹھ کے دیکھ لیجیے، یہاں سے بھی نظر آئے گا، یہاں سے نظر نہیں آئے گا، یہاں سے اس طرف سے نظر آئے گا۔ اچھا، جن کو نظر آ رہا ہے وہ اپنے ساتھ والوں کو دکھائیے، توفیق بھائی، یزید بھائی پیچھے حاجیوں کو دکھا دیجیے، ایک دوسرے کو دکھا دیجیے۔ بالکل سامنے پہاڑ کے اوپر ایک سفید کلر کا گنبد ہے، سوراخ ہے، اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی والا واقعہ پیش آیا ہے۔ آ جائیے ادھر، ادھر آ جائیے، اچھا سب حاجی توجہ فرمائیں، اس جگہ پر قربانی والا واقعہ پیش آیا۔ واقعہ آگے چل کر انشاءاللہ مختصر کر کے 1-2 باتیں اس واقعے کے متعلق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابھی انشاءاللہ تھوڑا سا آگے چل کر بس اپنی ایک پل کے اوپر چڑھے گی، بس اپنی پل کے اوپر ہوگی، آپ کے سیدھے ہاتھ پر پورا مینا کا میدان نظر آئے گا، بڑا خوبصورت، بڑا ہی پیارا مینا کا منظر ہوگا۔ بس اپنی پل کے اوپر ہوگی، آپ کے لیفٹ ہینڈ پر، آپ کے الٹے ہاتھ پر ایک مسجد آئے گی، اس مسجد کا نام ہے مسجد الخیف۔ مسجد الخیف، مسجد الخیف کے متعلق حدیث مبارکہ ہے، خلافی مسجد الخیفی 70 نبیہ، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا خلافی مسجد الخیفی 70 نبیہ، کہ 70 نبیوں نے اس مسجد خیف کے اندر نمازی ادا فرمائی ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بھی اور مجھ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام نے اس مسجد خیف کے اندر
اندر نمازیں ادا فرمائی ہیں. مسجد الخیف ابھی تھوڑا آگے چل کر آپ کے لیفٹ ہینڈ پر آئے گی. اچھا مسجد الخیف کے تھوڑا سا آگے اس طرح میری طرف دیکھیں سب, 1 2 3 4 ایک دوسرے کے اوپر بڑے بڑے پل بنے ہوئے نظر آئیں گے اور ان کے اوپر ایک سفید کلر کا بڑا سارا خیمہ لگا ہوا نظر آئے گا. اس خیمے کے نیچے وہ پلر ہے, وہ دیوار ہے جس کو جمر جمرات شیطانوں والی جگہ کہا جاتا ہے, جن کو ہر سال رمی کی جاتی ہے, ککری ماری جاتی ہے. وہ جگہ آگے چل کر آ رہی ہے. یہ سامنے بالکل اپنی بس ماشاءاللہ پل کے اوپر چڑھنا شروع ہو چکی ہے. آپ سب اپنے رائٹ ہینڈ پر دیکھیں, سیدھے ہاتھ پہ سب حاجی رائٹ جانا دیکھیے گا. پورا مینا کا میدان دور دور تک آپ کو مینا کے خیمے بنے ہوئے نظر آئیں گے. اکیلا دیکھنا نہیں ہے, ماشاءاللہ سبحان اللہ بھی پڑھنا ہے. بڑا خوبصورت منظر ہے مینا کا. سیدھے ہاتھ پہ دیکھیے رائٹ جانب سب حاجی. میدان مینا, مینا کا میدان دنیا کی سب سے خوبصورت اور حسین وادی ہے یہ خیموں کی وادی. اچھا ابھی آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ذرا رائٹ چھوڑ کر لیفٹ ہینڈ پر دیکھیے گا, الٹے ہاتھ پہ تھوڑی دیر کے لیے لیفٹ ہینڈ پر دیکھیے گا. پہلے سامنے دیکھیں بالکل یہ 4 میناروں والی مسجد جس کا نام مسجد الخیف. مسجد الخیف جس کے اندر 70 نبیوں نے نمازیں ادا فرمائی ہیں. مسجد الخیف پورا سال بند رہتی ہے, صرف حج کے دنوں میں کھلتی ہے. اچھا اب آپ مسجد الخیف کے تھوڑا آگے دیکھیے, 1 2 3 4 بڑے بڑے پل بنے ہیں اور ان کے اوپر ایک سفید کلر کا بڑا سارا خیمہ لگا ہوا نظر آ رہا ہے. اس خیمے کے نیچے وہ پلر ہے, وہ دیوار ہے جس کو جمر جمرات شیطانوں والی جگہ کہا جاتا ہے. اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں, سعودی حکومت کی طرف سے زیارت کروانے کے لیے پورا سال عمرہ کے لیے جو زائرین آتے ہیں ان کے لیے بسوں کے لیے ایک ہی پل کھولا گیا ہے. اسی پل سے حاجیوں کو زیارت کروائی جاتی ہے. جو عمرہ کے لیے زائرین آتے ہیں ان کا مینا کے اندر جانا یا جمرات کے پاس جانا سختی سے منع ہے. صرف حج والے حاجی وہاں جا کر رمی کرتے ہیں. اب آپ اپنے سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں پورا مینا کا میدان دور تک آپ کو ماشاءاللہ میدان مزدلفہ تک یہ مینا کے خیمے بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور خیموں کے اندر ماشاءاللہ تیاری پوری کوشش کے ساتھ ماشاءاللہ چل رہی ہے. حاجیوں کے لیے الحمدللہ جو حج کے لیے حاجیوں نے آنا ہے ان کے لیے ماشاءاللہ انتظامات ہو رہے ہیں اور خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان خیموں کے اندر قیام کرنے کا موقع دیتے ہیں. آج تو ہم جیسے حکومت کی طرف سے الاؤ ہے بس کے اندر سے مینا کے میدان کی زیارت کر رہے ہیں, لیکن میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مینا کے خیموں کے اندر قیام کرنے کی راتیں گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجد الخیف کے اندر نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو جمرات شیطانوں والی جگہ کی رمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین یا رب العالمین. جی جی اچھا ابھی سب حاجی توجہ فرمائیں. ہمارے آج کے اس سفر کے اندر جو ہماری حج کے متعلق زیارتیں تھیں, عرفات کا میدان, مزدلفہ کا میدان اور مینا کا میدان, تینوں میدانوں کی الحمدللہ زیارت کی ہے نا سب نے الحمدللہ. تینوں میدانوں کے اندر 3 بڑی بڑی مساجد, عرفات کے اندر مسجد نمرہ, میدان مزدلفہ کے اندر مسجد مشعر الحرام اور میدان مینا میں مسجد الخیف. تینوں میدانوں کی تینوں مساجد کی زیارت ہو چکی ہے. اب ہماری جو اگلی آنے والی زیارت ہے وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ مسجد جعرانہ کی ہے. مسجد جعرانہ جس جگہ سے آپ لوگوں نے احرام باندھنا ہے, عمرے کی نیت کرنی ہے انشاءاللہ, اور مسجد جعرانہ مکہ سے تقریباً 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اور مسجد جعرانہ وہ جگہ ہے جس جگہ سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احرام باندھ کر عمرے کی نیت فرمائی ہے. مسجد جعرانہ جس جگہ سے اللہ کے پیارے نبی نے خود احرام باندھا ہے اور خود عمرے کی نیت فرمائی ہے. آگے چل کر انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے پیارے نبی نے وہاں سے کب احرام باندھا تھا, کب عمرے کی نیت فرمائی تھی. ابھی آپ نے ایک پیچھے زیارت کی ہے, میری بات کو ذرا توجہ سے سنیں. آپ نے ایک پیچھے زیارت کی ہے قربانی کے حوالے سے, کی ہے نا سب نے الحمدللہ. جس جگہ پر قربانی والا واقعہ پیش آیا الحمدللہ, یہ واقعہ ہم ہر سال اپنے ممالک میں علماء کرام سے سنتے ہیں. ہر سال اس واقعے کی یاد تازہ ہوتی ہے. اس واقعے کے اندر نا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا اللہ پر یقین, اللہ پر توکل سب سے بڑی چیز ہے. اللہ پر ایمان, اللہ رب العزت کی طرف سے اشارہ ملا بچے کو ذبح کرنے کا. حضرت ابراہیم نے اپنے بچے کو تیار کیا بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے. وہ باپ, لیکن وہ بیٹا چھوٹا سا بچہ 7 8 سال 10 سال کی عمر, حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اللہ پر یقین دیکھیے کہ اپنے آپ کو تیار کیا, اپنے باپ کے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ذبح کروانے کے لیے. 2 4 باتیں مختصر کر کے
काफ़ी खिदमत में अर्ज करूँगा, मेरी बातों को ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों अल्लाह के बड़े ही प्यारे पैगंबर हैं, जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाप बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बाप हज़रत इब्राहीम को 3 रात सोते हुए ख्वाब आता है। ख्वाब के अंदर क्या देखते हैं? अपने बेटे को अपने हाथ के साथ छुरी के साथ ज़िबा कर रहे हैं। नबियों की तरफ से, अल्लाह की तरफ से जो नबियों की तरफ वही आती है ख्वाब की शक्ल में, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह की तरफ से इशारा मिल जाता है अपने बेटे को ज़िबा करने का, बात मुख्तसर करता हूँ कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे को अपने घर से नहला दहला कर, साफ सुथरे या नए कपड़े पहनाकर, खुशबू लगाकर अल्लाह के हुक्म पर ज़िबा करने के लिए घर से लेकर निकल पड़ते हैं। मीना में दाखिल होते हैं। मीना के अंदर दाखिल होते ही 3 जगहों पर शैतान रोकने की कोशिश करता है, तरह तरह के वसवसे डालता है, दिल के अंदर तरह तरह की पट्टियां पढ़ाता है, उसी जगह से उसको भगा दिया जाता है, दफा कर दिया जाता है। आज उन्हीं 3 जगहों पर आकर जितने भी पूरी दुनिया से हाजी आते हैं उन्हीं 3 जगहों पर आके नफी करते हैं, कंकरी मारते हैं। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम उस जगह पर पहुंच जाते हैं, जिस जगह पर पहुंचकर बाप ने अल्लाह का हुक्म पूरा करते हुए अपने बेटे को अपने हाथ के साथ छुरी के साथ ज़िबा करना है, और बेटे ने अल्लाह की मोहब्बत में आकर अपने बाप के हाथों से अपने आप को ज़िबा करवाना है। जब उस जगह पर पहुंच जाते हैं, उस जगह पर पहुंचकर फिर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने प्यारे अब्बू जी से कुछ वसीयतें करते हैं, कुछ बातें करते हैं। वो बातें अगर सुनी जाए और समझा जाए ना तो दिल को चीर देने वाली बातें हैं। छोटा सा बच्चा, 7-8 साल का बच्चा अपने बाप से कुछ बातें करने लगा है। क्या कहते हैं? ज़िबा होने से पहले क्या कहते हैं? मेरे प्यारे अब्बू जी जब मुझे ज़िबा करने लगो, छुरी को इतनी तेज कर लेना, इतनी तेज कर लेना कि मेरे गले के ऊपर रखते ही मेरे गले को काट दे। हजरत इब्राहीम पूछते हैं कि ऐ मेरे प्यारे बेटा किस लिए? अर्ज करते हैं ऐ मेरे प्यारे अब्बू जी जब आप मुझे ज़िबा करने लगेंगे, अगर छुरी पूरी तेज ना होगी तो आपका जोर लगेगा। ऐ मेरे प्यारे अब्बू जी जब आपका जोर लगेगा तो मुझे दर्द होगा। फिर अर्ज करते हैं अल्लाह के प्यारे नबी ऐ मेरे प्यारे अब्बू जी जब मुझे ज़िबा करने लगो मेरी आंखों के ऊपर पट्टी बांध लेना या मुझे उल्टा पेशानी के बल लटा लेना। हजरत इब्राहीम ने फिर सवाल किया ऐ मेरे प्यारे बेटे ये किस लिए? हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि मेरे प्यारे अब्बू जी जब आप मुझे ज़िबा करने लगेंगे कहीं ऐसा ना हो कि आपकी आंखें, आपकी जो नजरें हैं वो मेरी नजरों के साथ टकरा जाएं, कहीं आपके दिल के अंदर बेटे के लिए मोहब्बत ना पैदा हो जाए, कहीं आप इस्माईल की मोहब्बत में आकर उस अल्लाह का हुक्म ना छोड़ दें। बाप बेटे की मोहब्बत और बाप बेटे का मुकालमा सुनिए आप। फिर अर्ज करते हैं ऐ मेरे प्यारे अब्बू जी जब मुझे ज़िबा करने लगो मेरे जिस्म को पूरे तरीके से बांध लेना, मेरे हाथों को, बाजुओं को, टांगों को, पाँव को अच्छे तरीके से जकड़ लेना। हजरत इब्राहीम फिर फरमाते हैं क्या मेरे प्यारे बेटा ये किस लिए? अर्ज करते हैं अब मेरे प्यारे अब्बू जी जब आप मुझे ज़िबा करने लगेंगे कहीं ऐसा ना हो कि जब मेरे गले के ऊपर छुरी चलेगी ना तो मेरा जिस्म पूरा तड़पेगा, मेरा जिस्म पूरा हरकत करेगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जिस्म का कोई एक हिस्सा आपको लग जाए, कहीं मैं बाप का गुस्ताख ना बन जाऊं, कहीं मैं बाप का बेअदब ना बन जाऊं। मेरे प्यारे अब्बू जी जब मैं ज़िबा हो जाऊं मेरा कुर्ता उतार लेना, खून का बला हुआ, मेरी माँ के पास ले जाना, मेरी माँ को मेरा आखिरी सलाम कहना और ये कहना तेरे पास अल्लाह की तरफ से एक मेहमान आया था जो वापस अल्लाह की तरफ चले गया है। मेरे प्यारे अब्बू जी अगर मेरे जो हमसाए हैं या जो बच्चे हैं मेरे साथ खेलते रहे हैं, मेरे दोस्त छोटे छोटे बच्चे जो मेरे साथ गलियों के अंदर घूमते रहे हैं, मेरे प्यारे अब्बा जी उनको अपने घर में ना आने देना। मेरे प्यारे बेटा उनका क्या कसूर है, उनको क्यों ना अपने घर में आने देना? अर्ज करते हैं मेरे प्यारे अब्बू जी जब वो मेरे घर में आएंगे ना तो मेरी माँ उनको देखेगी, जब मेरी माँ उनको देखेगी माँ के दिल के अंदर आग लगेगी, मेरी माँ को इस्माईल की याद आएगी, मेरी माँ तड़पेगी, मर जाएगी। इसलिए जो मेरे साथी हैं, मेरे हम उम्र हैं, उनको अपने घर में ना आने देना। मेरे प्यारे अब्बू जी अगर अपना कोई हमसाया, कोई रिश्तेदार को पूछे कि इब्राहीम बेटा
کوئی پریشانی ہے، اس بچے کا آپ ایمان دیکھیے اللہ پر. بچے ہمارے اوپر بھی اللہ کی طرف سے امتحان آتے ہیں. ہمارے اوپر کبھی اللہ کی طرف سے یہ امتحان نہیں آیا کہ اپنے بیوی بچوں کو جاؤ پہاڑوں کے اندر چھوڑ دو. اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کبھی یہ حکم نہیں آیا کہ اپنے بچوں کو ذبح کر دو. اللہ کی طرف سے ہمارے لیے یہ حکم نہیں آیا کہ جاؤ آگ میں چھلانگ لگا دو. ہمارے اوپر کیسے امتحان آتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے بیماری آ گئی، کبھی 1 مہینے کے لیے کاروبار ٹھنڈا پڑ گیا، کبھی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نا اتفاقی ہو گئی، کبھی اللہ کی طرف سے بیماری کا غلبہ آ گیا. ہم وہی برداشت نہیں کر پاتے ہیں. اسی بیماری کی عالم میں یا کاروبار کے اندر کمی کی وجہ سے اللہ کے ساتھ گلے شکوے کر دیتے ہیں. آپ اپنے نبیوں کو دیکھیں، ان کی لائف کو پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے امتحان لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے کیسے امتحان لیے ہیں. جب وہ بچہ اپنے باپ سے ساری باتیں پوری کر لیتے ہیں نا، تو حضرت ابراہیم اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے الٹا پیشانی کے بل لٹا لیتے ہیں. آنکھیں بند ہیں، ذبح کرنے کے لیے گردن کے اوپر چھری چلاتے ہیں. چھری کا کام ہے کاٹ دینا، چھری کی فطرت ہے کاٹ دینا، مگر چھری کاٹتی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ چھری کے لیے حکم ربانی آ جاتا ہے. اے چھری تیری فطرت ہے کاٹ دینا، مگر آج تم میرے پیارے کے بیٹے کا ایک گلے کا بال بھی نہیں کاٹے گی. اللہ تعالیٰ لمحے بھر کے اندر اپنی جنتوں کے اندر سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ایک مینڈا ایک دمبا بیچ دیتے ہیں. آنکھیں بند ہیں، حضرت ابراہیم اپنے بچے کے گلے کے اوپر زور لگا رہے ہیں، ذبح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اپنی قدرت کے ساتھ چلتی ہوئی چھری کے نیچے سے حضرت اسماعیل کو ہٹا لیتے ہیں، دمبے کو ڈٹا دیا جاتا ہے. چھری چلتے چلتے دمبے کو ذبح کر دیتی ہے. جب دمبا ذبح ہو گیا، حضرت ابراہیم کی آنکھیں بند ہیں، اپنے دل کے اندر خوش ہو جاتے ہیں، اوپر کو آنکھیں اٹھاتے ہیں اور کیا اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اے میرے اللہ، آج میں نے یہ بھی تیرا حکم پر پورا کر دیا. اللہ میں نے آج تیری راہ میں اپنے بچے کو قربان کر دیا. اللہ یہ بھی تیرا امتحان پاس کر لیا. آنکھیں کھول کر دیکھتے ہیں کہ دمبا ذبح پڑا ہوا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سائڈ پر کھڑے ہیں. مجاہد کرام، آج ہم میں سے پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے کون مائی کا لال ہے؟ ہم تو اپنی اولادوں کے پاؤں کے اندر ایک کانٹے کا چبھنا بھی برداشت نہیں کرتے. وہ بھی اللہ کے نبی، ان کی بھی اولادیں، ان کی بھی محبت. لیکن جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، اللہ کی طرف سے اشارہ آ گیا، تو سب کچھ چھوڑ دیا. ان چیزوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے، ان چیزوں سے ہمیں موٹیویٹ ہونا چاہیے. ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی ایسے امتحان نہیں آتے ہیں، ہمیں تو بڑے ہی اللہ تعالیٰ بالکل ہلکے سے امتحان میں ڈالتے ہیں، لیکن ہم اس کے اندر بھی اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اس کے اندر بھی اللہ کی نافرمانی کے اندر تل جاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں. یہ جو سارے واقعات، جتنے بھی واقعات ہیں، آپ نبیوں کے پیغمبروں کے واقعات اٹھا کے پڑھیے. حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں، حضرت یوسف کا واقعہ پڑھیں، حضرت یعقوب کا صبر پڑھ کے دیکھیے. اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں. یہ سارے واقعات صرف ہماری زندگی کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے امتحان، اچھا حضرت ابراہیم سے اللہ نے بڑے امتحانوں میں ڈالا. بعد میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے میرے پیارے ابراہیم، اب تیرا کام ہے مانگنا، میرا کام ہے عطا کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں. آج یہ جو ماشاءاللہ مکہ پاک کے اندر اپنے ہوٹل میں جو پھل فروٹ کھاتے ہیں نا، جو ماشاءاللہ آپ کی خدمات میں پھل پیش کیا جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ پہاڑی علاقہ ہے، پورا سعودی عرب ایک ریگستان اور پہاڑ ہے. یہاں پر ثمرات نہیں ہوتے ہیں، یہاں پر پھل سبزیاں نہیں ہوتی ہیں. اب جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ کچھ جگہ پر تھوڑا تھوڑا کام شروع ہوا ہے. یہ سارا صحرا ہے. یہ جو پھل فروٹ یہاں پر مکہ کی منڈی کے اندر صبح کے ٹائم دنیا سے پھل آ رہا ہے اور ہر موسم کا پھل آ رہا ہے، یہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. جب اللہ کے گھر کو تعمیر کیا نا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے، دونوں باپ بیٹا اب اللہ کے گھر کو تیار کرنے کے بعد پھر اللہ سے مخاطب ہوئے، دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا گھر ان پہاڑوں کے اندر بنا تو دیا ہے، لیکن تیرے لوگ یہاں پر آئیں گے تیرے گھر کی زیارت کے لیے، عمرہ حج کے لیے، طواف کے لیے آئیں گے، ان کے لیے یہاں پہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. تو آج جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کے ہاں دعائیں تھی نا، اللہ نے تمام دعاؤں کو قبول فرمایا. آج جتنے یہاں پر یہ جو ماشاءاللہ یہ رش لگا ہوا ہے، پوری دنیا کا جو مرکز بنا ہوا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. یہ دو چار باتیں مختصر کر کے وقت کے مطابق کی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرا سنانا آپ سب کا سننا اللہ قبول فرمائے. اور اللہ